مرزا نوشا اور چودھویں سعادت حسن منٹو۔ مرزا غالب اپنے دوست حاتم علی مہر کے نام ایک خط میں لکھتے ہیں، مغل بچے بھی عجیب ہوتے ہیں کہ جس پر مرتے ہیں اس کو مار رکھتے ہیں۔ میں نے بھی اپنی جوانی میں ایک ستم پیشہ ڈومنی کو مار رکھا تھا۔ سن 1264 ہجری میں مرزا غالب چوسر کی بدولت قید ہوئے۔ اس واقعے کے بارے میں ایک فارسی خط میں لکھتے ہیں، کوتوال دشمن تھا اور مجسٹریٹ ناواقف، فتنہ گھات میں تھا اور ستارہ گردش میں۔ باوجود کہ مجسٹریٹ کوتوال کا حاکم تھا، میرے معاملے میں کوتوال کا ماتحت بن گیا اور میری قید کا حکم سنا دیا۔ افسانہ نگار کے لیے یہ چند اشارے مرزا غالب کی رومانی زندگی کا نقشہ تیار کرنے میں کافی مدد دے سکتے ہیں۔ رومان کی پرانی مثلث تو ستم پیشہ ڈومنی اور کوتوال دشمن تھا کہ مختصر الفاظ نے ہی مکمل کر دیے ہیں۔ ستم پیشہ ڈومنی سے مرزا غالب کی ملاقات کیسے ہوئی؟ آئیے ہم تصور کی مدد سے اس کی تصویر بناتے ہیں۔ صبح کا وقت ہے، مرغ اذانے دے رہے ہیں۔ مرزا نوشا ہوادار میں بیٹھا ہے جسے 4 کہار لیے جا رہے ہیں۔ مرزا نوشا کے بیٹھنے سے پتہ چلتا ہے کہ سخت اداس ہے۔ اداسی کی وجہ یہ ہے کہ اس نے مشاعرے میں اپنی بہترین غزل سنائی مگر حاضرین نے داد نہ دی۔ ایک فقط نواب شیفتہ نے اس کے کلام کو سراہا اور صدر الدین آزردہ نے اس کا حوصلہ بڑھایا تھا، لیکن بھرے ہوئے مشاعرے میں 2 آدمیوں کی داد سے کیا ہوتا ہے؟ مرزا نوشا کی طبیعت اور بھی زیادہ مقدر ہو گئی تھی جب لوگوں نے ذوق کے کلام کو صرف اس لیے پسند کیا کیونکہ وہ بادشاہ کا استاد تھا۔ مشاعرہ جاری تھا مگر مرزا نوشا اٹھ کر چلا آیا۔ وہ اور زیادہ کوفت برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ مشاعرے سے باہر نکل کر وہ ہوادار میں بیٹھا۔ کمہاروں نے پوچھا، حضور کیا گھر چلیں گے؟ مرزا نوشا نے کہا، نہیں، ہم ابھی کچھ دیر سیر کریں گے۔ ایسے بازاروں سے لے چلو جو سنسان پڑے ہوں۔ کہار بہت دیر تک مرزا نوشا کو اٹھائے پھرتے رہے۔ جس بازار سے بھی گزرتے وہ سنسان تھا۔ چودھویں کا چاند ڈوبنے کے لیے نیچے جھک گیا تھا، اس کی روشنی اداس ہو گئی تھی۔ ایک بہت ہی سنسان بازار سے ہوادار گزر رہا تھا کہ دور سے سارنگی کی آواز آئی۔ بھیرویں کے سر تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد کسی عورت کے گانے کی تھکی ہوئی آواز سنائی دی۔ مرزا نوشا چونک پڑا۔ اسی کی غزل کا ایک مطلع بھیروی کے سروں پر تیر رہا تھا۔ نکتہ چیں ہے غم دل، اس کو سنائے نہ بنے، کیا بنے بات جہاں بات بنائے نہ بنے۔ آواز میں درد تھا، جوانی تھی، لیکن یہ مطلع ختم ہوتے ہی آواز ڈوب گئی۔ دور ایک کوٹھے پر ملکہ جان جمائیاں لے رہی ہے۔ چاندنی بچھی ہوئی ہے جس کی سلوٹوں سے اور موتیا اور گلاب کی بکھری اور مسلی ہوئی پتیوں سے پتہ چلتا ہے کہ ناچ کی محفل کو ختم ہوئے ایک عرصہ گزر چکا ہے۔ ملکہ جان نے ایک لمبی جماہی لی اور اپنا ضعیف بدن جھٹک کر اپنی سانولی سلونی بڑی بڑی سیاہ آنکھوں والی نوچی سے جو گاؤ تکیے پر سر رکھے اپنی انگلیاں چٹکا رہی تھی کہا، مومن ہے، شیفتہ ہے، آزردہ ہے، استاد شاہ ذوق ہے۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ کل کے اس مبتدی شاعر غالب کے کلام میں کیا دھرا ہے کہ جب نہ تب تو اسی کی غزل گائے گی۔ نوچی مسکرائی، اس کی بڑی بڑی سیاہ آنکھوں میں چمک پیدا ہو گئی۔ ایک سرد آہ بھر کر اس نے کہا، دیکھنا تقریر کی لذت کہ جو اس نے کہا، میں نے یہ جانا کہ گویا یہ بھی میرے دل میں ہے۔ ملکہ جان نے پہلے سے بھی زیادہ لمبی جمائی لی اور کہا، بھائی اب سو بھی چکو،
بہت راہ دیکھی جمعدار حشمت خان کی۔ شوخ چشم نوچی نے انگلیوں میں انگلیاں ڈال کر بازو اوپر لے جا کر ایک جمائی لیتے ہوئے کہا، بس آتے ہی ہوں گے، میں نے تو ان سے کہا تھا مرزا غالب کے آگے سے جو ہی شمع ہٹے وہ ان کی غزل کی نقل لے کر چلے آئیں۔ ملکہ جان نے برا سا منہ بنایا، اس نگوڑے مرزا غالب کے لیے اب تو اپنی نیند بھی حرام کرے گی؟ نوچی مسکرائی۔ سامنے فدن میاں سارنگی پر ٹھوڑی ٹکائے پنک میں اونگ رہا تھا۔ نوچی نے تنبورہ اٹھایا اور اس کے تار ہولے ہولے چھیڑنا شروع کر دیے، پھر اس کے حلق سے خود بخود شعر راگ بن کر نکلنے لگے۔ نکتہ چیں ہے غم دل اس کو سنائے نہ بنے، کیا بنے بات جہاں بات بنائے نہ بنے۔ فدن میاں ایک دم چوکا، آنکھیں مدی رہیں، لیکن سارنگی کے تاروں پر اس کا گز چلنے لگا۔ میں بلاتا تو ہوں اس کو مگر اے جذبہ دل، اس پہ بن جائے کچھ ایسی کہ بن آئے نہ بنے۔ گانے والی کی تسکین نہ ہوئی، چنانچہ اس نے شعر کو یوں گانا شروع کیا، میں بلاتی تو ہوں ان کو مگر اے جذبہ دل، ان پہ بن جائے کچھ ایسی کہ بن آئے نہ بنے۔ ملکہ جان ایک دم چونکی، اس نے نوچی کو اشارہ کیا، وہ بھی چونک پڑی۔ سامنے دہلیز میں مرزا نوشہ تھا۔ ملکہ جان فوراً اٹھی اور تسلیمات بجائی۔ نوچی نے بھی اٹھ کر کھڑے قدم تعظیم دی۔ یہ جان کر کہ شہر کے کوئی رئیس ہیں، ملکہ استقبال کے لیے آگے بڑھی۔ آئیے آئیے، تشریف لائیے، زہے قسمت کہ آپ ایسے رئیس مجھ غریب کو سرفراز فرمائیں، آپ کے آنے سے میرا گھر روشن ہو گیا۔ مرزا نوشہ نے حسن ملی کے نادر نمونے کی طرف دیکھا۔ نوچی نے جھک کر کہا، آئیے ادھر مسند پر تشریف رکھیے۔ مرزا نوشہ ذرا رک کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا، تمہارا گلا بہت سریلا ہے اور تمہاری آواز میں درد ہے، نہ جانے کیوں بے کھٹک اندر چلا آیا، کیا تمہارا نام پوچھ سکتا ہوں؟ نوچی نے پاس ہی بیٹھتے ہوئے کہا، جی مجھے چودھری کہتے ہیں۔ مرزا نوشہ مسکرایا، یعنی آج کی رات؟ چودھری مسکرا دی اور مرزا نوشہ نے کہا، بھائی خوب گاتی ہو۔ چودھری نے حسب دستور جواب دیا، آپ مجھے بنا رہے ہیں۔ مرزا نوشہ کو مذاق سوجھا، بنائی ترکاری سبزی جاتی ہے، تم کو تھوڑا ہی بنایا جا سکتا ہے۔ چودھری کو کچھ جواب دینا ہی تھا، چنانچہ اس نے کہا، خوب خوب، یہ بھی خوب، میں بنی بنائی ہوں، اللہ نے مجھے بنایا ہے۔ مرزا نوشہ نے اسی لہجے میں کہا، اللہ نے سبھی کو بنایا ہے، پر تم ابھی نئی بنی ہو۔ چودھری کے سانولے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی، اس کے چمکیلے دانت موتیوں کی طرح چمکے۔ مرزا نوشہ نے فرمائش کی، ضلع جگت کی چھوڑو اور ذرا پھر وہی غزل گاؤ۔ نہ معلوم کس کی غزل ہے، نکتہ چیں ہے غم دل، ہاں ذرا شروع کرو۔ چودھری کو فرمائش کا یہ انداز پسند نہیں آیا، چنانچہ اس نے ذرا تنک کر کہا، یہ غزل غالب کی ہے اور غالب کا سمجھنا کوئی سہل نہیں۔ مرزا نوشہ نے پوچھا، کیوں؟ سمجھے تو کوئی پختہ کار سمجھے، آپ جیسے نوجوان کیا سمجھیں گے؟ مرزا نوشہ مسکرایا، بھاؤ بتا کر گاؤ تو کچھ بھاؤ سے انگوں سے شاید سمجھ لوں۔ اب چودھری کو جرأت سوجی، پھلکی سی ناک چڑھا کر بولی، بھاؤ کا بھاؤ مہنگا پڑ جائے گا۔ مرزا نوشہ ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گیا، پھر چودھری سے مخاطب ہوا، آپ کو غالب کا کلام بہت پسند ہے؟ چودھری نے مسکرا کر جواب دیا، جی ہاں۔ ملکہ جان جو ابھی تک خاموش بیٹھی تھی، مرزا نوشہ سے مخاطب ہوئی، حضور کئی بار سمجھا چکی ہوں اسے کہ ذوق ہے، مومن ہے، نصیر ہے، شیفتہ ہے، سب مانے ہوئے استاد ہیں، پر نہ جانے اسے اس عطائی شاعر غالب میں کیا خاص بات نظر آتی ہے کہ آپ مومن کی فرمائش کریں گے اور یہ غالب شروع کر دے گی۔
مرزا نوشا نے مسکرا کر چودھویں کی طرف دیکھا اور کہا ایسی کوئی خاص بات ہوگی؟ چودھویں سنجیدہ ہو گئی۔ یہ تو وہی سمجھے جسے لگی ہو۔ مرزا نوشا نے دلچسپی لیتے ہوئے پوچھا کیا میں سن سکتا ہوں وہ آپ کے دل کی لگی کیا ہے؟ چودھویں نے سرد آہ بھری نہ پوچھئے، کہاں میں ایک غریب ڈومنی، کہاں غالب، جاننے دیجئے اس بات کو، کہیے آپ کس کی غزل سنیں گے؟ مرزا نوشا مسکرایا، غالب کی، اور کہیے تو میں آپ کو غالب کے پاس لے چلوں، چودھویں کا چاند برج اسد میں طلوع ہو جائے۔ چودھویں اس کا مطلب نہیں سمجھی۔ مجھ ایسی کو وہ کیا پوچھیں گے، خاک ہو جائیں گے ہم ان کو خبر ہونے تک۔ مشاعرے میں مرزا نوشا کو جو کوفت ہوئی تھی وہ اب بالکل دور ہو چکی تھی۔ اس کے سامنے سانبلے سلونے رنگ کی موٹی موٹی آنکھوں والی ایک لڑکی بیٹھی تھی جس کو اس کے کلام سے بے حد محبت تھی۔ یہ محبت کیوں اور کیسے پیدا ہوئی، مرزا نوشا بہت دیر تک باتیں کرنے کے باوجود بھی نہ جان سکا۔ آخر میں مرزا نوشا نے اس سے پوچھا کیا تم نے غالب کو کبھی دیکھا ہے؟ نہیں، چودھویں نے جواب دیا۔ مرزا نوشا نے کہا میں انہیں جانتا ہوں، ہم بہت ہی بگڑے رئیس ہیں، تم چاہو تو میں انہیں لا سکتا ہوں یہاں۔ چودھویں کا چہرہ تمتما اٹھا، سچ؟ مرزا نے کہا میں کوشش کروں گا، اور یہ کہہ کر جیب سے کاغذ نکالا۔ میرا کلام سنو گی؟ چودھویں نے رسمی طور پر کہا، سنائیے، ارشاد۔ مرزا نوشا نے مسکرا کر کاغذ کھولا۔ یوں تو میں بھی شعر کہتا ہوں، پر تمہیں تو غالب کے کلام سے محبت ہے، میرا کلام تمہیں کیا پسند آئے گا؟ چودھویں نے پھر رسمی طور پر کہا، جی نہیں، کیوں پسند نہ آئے گا، آپ ارشاد فرمائیے۔ مرزا نوشا نے ابھی اس کاغذ کے 2 ہی شعر سنائے ہوں گے جو اس نے اس مشاعرے میں پڑھی تھی کہ چودھویں نے ٹوک کر پوچھا، کیا آپ اس مشاعرے میں شریک تھے جو مفتی صدر الدین آزردہ کے ہاں ہو رہا تھا؟ مرزا نوشا نے جواب دیا، جی ہاں۔ چودھویں نے بڑے اشتیاق سے پوچھا، غالب تھے؟ مرزا نوشا نے جواب دیا، جی ہاں۔ چودھویں نے اور زیادہ اشتیاق سے کہا، کوئی ان کی غزل کا شعر یاد ہو تو سنائیے۔ مرزا نوشا نے افسوس ظاہر کیا اور کہا، اس وقت کوئی یاد نہیں آ رہا۔ اس نے مذاق کو زیادہ طول نہ دینا چاہا، ایک گلوری چودھویں کے ہاتھ کی بنی ہوئی لی، خاصتان میں ایک اشرفی رکھی اور رخصت چاہی۔ کوٹھے سے نیچے اترا تو سیڑھیوں کے پاس مرزا نوشا کی مٹ بھیڑ جمعدار حشمت خان سے ہوئی جو مشاعرے سے واپس آ رہا تھا۔ حشمت خان اس کو دیکھ کر بھونچکا رہ گیا۔ مرزا نوشا، آپ یہاں کہاں؟ مرزا نوشا خاموش رہا۔ حشمت خان نے معنی خیز انداز میں کہا، تو یہ کہیے کہ آپ کا بھی اس وادی میں کبھی کبھی گزر ہوتا ہے۔ مرزا نوشا نے مختصر سے جواب دیا، فقط آج، اور وہ بھی اتفاق سے، خدا حافظ۔ یہ کہہ کر وہ ہوادار میں بیٹھ گیا۔ حشمت خان اوپر گیا تو چودھویں دیوانہ وار اس کی طرف بڑھی، کہیے غالب کی غزل لائے؟ حشمت خان کی سمجھ میں نہ آیا کہ کیا کہے۔ غزل کا کاغذ جیب سے نکالا اور بڑبڑایا، لایا ہوں، لو۔ چودھویں نے پر اشتیاق ہاتھوں سے کاغذ لیا تو حشمت خان نے ذرا لہجے کو سخت کرتے ہوئے کہا، پر غالب تو ابھی ابھی تمہارے کوٹھے سے اتر کر گئے، یہ ماجرا کیا ہے؟ چودھویں چکراسی گئی، غالب میرے کوٹھے پر ابھی ابھی اتر کر گئے؟ مجھے دیوانہ بنا رہے ہو؟ میرا کوٹھا کہاں، غالب کہاں؟ جمعدار نے ایک ایک لفظ چبا چبا کر کہا، واقعی سچ کہتا ہوں، وہ غالب تھے جو ابھی ابھی تمہارے کوٹھے سے اترے۔ چودھویں اور زیادہ چکرا گئی، جھوٹ نہیں چودھویں، سچ کہہ رہا ہوں۔ چودھویں نے پاگلوں کی طرح حشمت خان کو دیکھنا شروع کیا، میری جان کی قسم، غالب تھے؟ جھوٹ مجھ کو بنا رہے ہو، اللہ سچ کہو، غالب تھے؟ حشمت خان بھنا گیا، ارے تمہاری ہی جان کی قسم، غالب تھے، مرزا اسد اللہ خان غالب، جو مرزا نوشا کے نام سے مشہور ہیں اور جو اسد بھی تخلص کرتے ہیں۔ چودھویں،
بھاگی ہوئی کھڑکی کی طرف گئی، 14ویں بھاگی ہوئی کھڑکی کی طرف گئی۔ ہائے میں مر گئی، غالب تھے؟ نیچے جھانک کر دیکھا مگر بازار خالی تھا۔ میرا ستیہ ناس ہو، میں نے ان کی خاطر مدارات بھی نہ کی۔ یہ کہہ کر اس نے غزل کا کاغذ کھول کر دیکھا اور سر پیٹ لیا۔ اللہ، یہ خواب ہے یا بیداری؟ سچ ہے تو وہ غالب ہی تھے، 100 میں غالب، 1000 میں غالب تھے۔ جمعدار صاحب، سچ کہا آپ نے، وہ ضرور غالب تھے۔ ہائے، میں نے ان سے کہا آپ غالب کے کلام کو کیا سمجھیں گے؟ میں مر جاؤں، بھلا وہ کیا دل میں کہتے ہوں گے؟ ہائے، کیسی میٹھی میٹھی باتیں کر رہے تھے، اف، نہ معلوم کیا کیا ان سے کہہ گئی۔ یہ کہتے کہتے اس نے غزل کا کاغذ منہ پر پھیلا لیا اور رونے لگی۔